مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ آج تھوڑا مختصر سلسلہ ہی ہوگا سوالات کا۔ بھائی مفتی صاحب جنازے کی نماز کے بارے میں بتائیں، وجل ثناؤ کا پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ وجل ثناؤ کا کہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ چپل پر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے والا کیسا ہے؟ چپل پہ پاؤں رکھا، چپل اگر پاک ہے تو اس کو پہن کے بھی نماز ہو جاتی ہے، ناپاک ہے تو پھر پہن کے نہیں ہوگی۔ اب باقی پاک ہے ناپاک ہے تو دیکھیں، اگر کوئی ایسی جگہ پہ رہتا ہے نا جہاں خشک نجاست لگتی ہے چپلوں پہ، جیسے کوئی خشک گوبر لگ گیا تو اس کو تو رگڑنے سے ہی پاک ہو جاتا ہے، تو ایسی چپلوں کو یا جوتے کو آپ زمین پہ اچھی طرح رگڑ لیں، بس وہ پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایسی جگہوں پہ چپل لے کے جاتے ہیں جہاں گیلی نجاستیں ہوتی ہیں، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، جیسے واش روم میں چھینٹیں بہت پڑ رہی ہوتی ہیں نا، وہ تو سب گیلی یعنی تر نجاست جسے کہتے ہیں، جو لیکوڈ فارم میں ہوتی ہیں، تو وہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتی۔ تو اس لیے احتیاط اس زمانے میں اسی میں ہے کہ چپل اتار کے یا چپل کے اوپر پاؤں رکھ کے پڑھ لیں، یعنی چپلوں سے پاؤں باہر نکالیں اور اوپر پہنے نہیں اس کو، بہتر یہی ہے تاکہ احتیاط پر عمل ہو جائے۔ وہی ایک سوال کو میں اسکپ کر رہا ہوں، کسی اور وقت اس کا جواب دوں گا۔ ایک امام نے کہا جتنے لوگ مسجد میں موجود ہیں سب پہ نماز جنازہ فرض ہے۔ جنازہ بالکل تیار ہو نا تو پھر وہاں جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں سب پہ فرض ہو جاتا ہے۔ جنازہ اگر بالکل ریڈی ہے اور کوئی آپ کو کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے، کہتے ہیں، ہم نے بھی یہ سنا ہے، مجھے پوری تحقیق نہیں لیکن علماء سے سنا ہے، خود سے تحقیق نہیں ہے۔ دوسری جگہ میں تحیات میں کتنی درود شریف پڑھنے سے سجدہ سا واجب ہوتا ہے؟ التحیات میں اگر آپ 4 سنتیں مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا وطر پڑھ رہے ہیں، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یا فرض نماز ہے یا وطر، تو ان کے پہلے قعدے میں التحیات کے بعد اٹھنا لازم ہے۔ اگر آپ نہیں اٹھیں گے، درود شریف پڑھیں گے یا آگے دعا پڑھیں گے تو یہ جائز نہیں ہے۔ باقی کتنا درود شریف غلطی سے پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تھوڑا سا پڑھنے سے نہیں۔ تو اس میں بہت سی کتابوں میں لکھا ہے اللہم صلی علی محمد، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایھا النبیو کی ہاں تک، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے واضح طور پر کچھ بھی نہیں ملتا کہ کتنی تاخیر سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اتنا تو ہے کہ التحیات سے آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قعدے میں التحیات کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے آگے درود پڑھنا جائز نہیں ہے، تاخیر جائز نہیں ہے قیام میں۔ لیکن اب ہمیں قرآن و سنت میں واضح طور پہ نہیں ملتا کہ کتنی تاخیر، تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن کہتا ہے جتنی اللہ سے استطاعت ہے ڈرنے کی ڈرو، تو مجتہدین نے پھر اجتہاد کیا ہے۔ اب ظاہر ہے تاخیر، یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ لوگ فوراً کہتے ہیں کون سی حدیث میں ہے کہ جی یہاں تک پڑھنے سے واجب ہوتا ہے، تو آپ بتا دیں پھر کہاں تک پڑھنے سے واجب ہوتا ہے، اس پہ آپ حدیث پیش کر دیں۔ تو جب قرآن و سنت میں واضح نہیں ہوتی تو پھر اجتہاد کیا جاتا ہے نا، تو اجتہاد بھی یہ بات ہے کہ فقہا نے اس کو اجتہاد کیا ہے کہ یہ نماز ہے، تو نماز کے ایک رکن کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے، کیونکہ یہ تاخیر نماز میں تاخیر سمجھی جاتی ہے، ایک ایسا رکن جس میں پراپر رکن ادا ہو سکتا ہے، تو پراپر رکن کم سے کم 3 تسبیحات سے ادا ہوتا ہے پراپر، جیسے 3 دفعہ کم از کم آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے رکوع میں، کم سے کم 3 دفعہ، جو سنت کا ادنا درجہ ہے۔ تو اس لیے حضرات نے کہا، فقہا نے لکھا کہ کم سے کم 3 دفعہ کی تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، یعنی ایک رکن ایک حیثیت ہوتی ہے اس کی۔ اب اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ 3 دفعہ تسبیح کا مطلب 3 دفعہ سبحان اللہ، حالانکہ اس میں تسبیح سے مراد نماز کی تسبیح مراد تھی۔ تو بعض حضرات اس طرف گئے جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں، تو وہ جو حروف بنتے ہیں ایھا النبیو کی ہاں تک بنتے ہیں۔ اصل تو یہ کہ اتنی تاخیر ہو جائے، تو حضرات فقہا نے آسانی کے لیے کہ بھئی 3 دفعہ تسبیح جو ہے نا وہ ایھا النبیو کی ہاں تک پوری ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہاں تک اگر کوئی تاخیر کر لے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور وہاں تک تاخیر نہ کرے، اس سے کم پڑے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی،
اچھا بھائی مفتی صاحب، حال ہی میں جو جامعۃ الرشید کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے، تو کیا اب جامعہ میں تمام دنیاوی علوم پڑھائے جائیں گے؟ اگر کسی کو صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے تو کیا جامعۃ الرشید میں کی جا سکتی ہے؟ اور کیا جامعۃ الرشید سے LLB بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتی، ہر لفظ کو اردو میں بگاڑا جا رہا ہے. جو چیزیں ہو سکتا تھیں ان کو بھی ہو سکتی بنا دی ہے. LLB ہو سکتا ہے، ہو سکتی نہیں ہے بھائی. تو جامعہ میں یونیورسٹی کا درجہ مل گیا اس کو تو سارے علوم پڑھائے جائیں گے. LLB آپ وہاں سے کریں انشاءاللہ. MBBS میاں بیوی بچوں سمیت بھی وہاں ہو سکتا ہے ہو جائے. تو ٹھیک ہے نا. ایک MBBS وہ ہے جو میڈیکل کالج کراتے ہیں، ایک MBBS سادہ MBBS ہے جو ہر پاکستانی کرتا ہے. تو اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں یہی ہے کہ سارے علوم ہوں گے، لیکن جامعہ کا جو ہدف ہے نا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں 70% دنیا کی تعلیم ہو، 30% دین ہو، اور مدرسے میں 70% دین ہو، 30% دنیا ہو. کیونکہ مولانا لوگ بھی تھوڑا سا معاشرے سے اویئر جب تک نہیں ہوں گے نا تو ان کو بھی وہ سوسائٹی میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتے جیسے سوسائٹی کی ضرورت ہے. تو اس لیے جامعہ کا یہ ہدف ہے. لیکن ایک بات خوب سمجھ لو، جب بھی آپ کے سامنے کوئی بڑا کام ہوتا ہے نا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں لازمی. ان سائیڈ ایفیکٹس کو برداشت کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جامعہ میں جب یہ دنیاوی علوم بھی آئے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تھوڑا سا کلچر بھی آتا ہے. پھر وہ والی روحانیت جو خالصتاً دینی علوم میں روحانیت اللہ نے ایک رکھی ہے وہ نہیں رہتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جامعۃ الرشید گئے وہ والی روحانیت نہیں آ رہی جو فلاں مدرسے میں. تو بھائی وہ ظاہر ہے جب دنیا اس میں آئے گی تو اب چونکہ یہ دنیاوی علوم پہلے زمانے میں ہمارے مدرسوں میں ہوتے تھے لیکن وہ مسلمان سائنسدانوں کے علوم تھے، تو کلچر بھی مسلمان سائنسدانوں کا تو وہ پہلے سے ہی اسلامی کلچر تھا. اب جب آپ دنیاوی علوم پڑھتے ہیں نا گورے کے تو کچھ نہ کچھ ٹچ گورے کا اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آتا ہے. اب بڑے مفاد کو سامنے رکھا جائے نا تو یہ چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ برداشت کرنے پڑتے ہیں. جنہوں نے بھی کووڈ کی ویکسین لگائی 2 دن تک ان کی طبیعت خراب رہی ہے. اب وہ کہتے تھے ڈاکٹر کے پاس جا کے ہمیں تو فیور ہو گیا، ہمیں تو بخار ہو گیا، ہمیں تو یہ ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ چھوٹا موٹا ہے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو نہیں لگاتے نا تو پھر جو ہونا تھا اس میں ریورس ہونے کے چانس، پھر وہ قبر تک بھی پہنچا سکتا تھا آپ کو. تو یہ ہمارے بھی بہت سارے جاننے والوں کو لگا جب ویکسین لگی نا تو 3 دن تک وہ اٹھے ہی نہیں. تو اچھا ان میں ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو ویسے ہی مرنا تھا تو ویکسین تو سب کے لگی تھی وہ مر گئے. تو پھر ہمارے یہاں فوراً یوٹیوب پہ دیکھو اس کے ٹیکا ٹھوکا وہ مر گیا. اس کے ٹیکا پہ اتنے کروڑوں کی آبادی میں تو ویسے ہی کچھ لوگوں نے مرنا تھا تو ٹیکا تو ویسے ہی ٹھک گیا ان کے، وہ ٹیکے سے نہیں مرے، وہ ویسے ہی مرے. تو ریسرچ کا جو ہمارے ہاں جو کرائٹیریا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ قسم کا ہے، گوروں کا تھوڑا سا الگ ہے. گولے یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں میں اتنے کروڑوں لوگوں کے کولوں پہ جب انجیکشن، کولوں پہ نہیں سوری بازوؤں پہ انجیکشن لگے ہیں تو پہلے ڈیتھ ریشو کتنا تھا اب کتنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یار تھوڑا کم ہوا ہے تو اس کا مطلب فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ وسیم کے لگا وہ مر گیا، غفار کے لگا مر گیا. ابے خالی وسیم اور غفار کے تو نہیں لگا نا، کروڑوں لوگوں کے لگا ہے وہ تو نہیں مرے. تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ویسے ہی انتقال کا ٹائم ہو ان کے، تو اتنے لوگوں نے تو ویسے ہی مرنا تھا نا. تو ریسرچ سب ہمارے یہاں ایسی فضول چیزوں پہ کو بیس بنا کے ریسرچ ہوتی ہے. اور ایک دم آئے گا کوئی بندہ وہ یہ دیکھو اسپتال میں جنازہ، ابھی ان کو ٹیکا لگوا کے گیا ہوں، ابھی مر گیا یہ، ابھی یہ میرا ہے. تو فوراً یوٹیوب پہ اور پھر اس کے انٹرویوز اور پھر وہ عجیب ایک پینک پھیلایا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی بہت ہی ان چیزوں میں بہت ہم پیچھے ہیں بھائی. اچھا بھائی تو جامعۃ الرشید میں جب یہ دنیاوی علوم ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. علوم کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، علم کے جو کلچر ظاہر ہے جو یہ دنیاوی علوم تو پروفیسر حضرات ہی آگے پڑھائیں گے نا. اب یونیورسٹیوں میں جو پڑھائیں گے تو پروفیسر لوگ آئیں گے نا. اس دن مجھ سے کسی نے کہا جامعۃ الرشید میں ایک انٹی ٹہل رہی تھیں. جامعہ میں انٹی کا کیا کام ہے؟ یہ مدرسہ ہے یا انٹی کیا کر رہی ہیں؟ تو پھر ہم نے تحقیق کی پتہ چلا کہ جی وہ جو ایجوکیشن بورڈ کی ایک ممبر ہیں وہ سروے کے لیے آئی تھیں. تو اب سروے کے لیے جب انٹی آئیں گی تو مدرسہ ان کو یہ کہہ کے تو نہیں نکال سکتا یہاں صرف انٹے آ سکتے ہیں، انٹیوں پر یہاں پابندی. وہ تو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے بھائی. وہ جو بھی سروے کے لیے جو بھی آئے گا چاہے وہ کچھ بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو یا کچھ بھی ہو، وہ کچھ بھی، اب کیونکہ LGBT بھی بہت پھیل رہا ہے نا تو وہ کچھ بھی ہو اس کو آپ روک نہیں سکتے. تو جب یہ چیزیں آئیں گی تو تمام لوازمات کے ساتھ آئیں گی. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بڑا نقصان کس میں ہے کہ انٹی کی وجہ سے ہم ایجوکیشن ہی پہ پابندی لگا دیں تو پھر بھائی پھر جو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں
برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس کی مثال ہے کہ بھائی جب آپ جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو اس کے بھی تو سائڈ افیکٹ ہیں یا نہیں ہیں. کتنے لڑکے ہم سے کہتے ہیں ہم کراچی یونیورسٹی میں, ہم پنجاب یونیورسٹی میں, وہاں جا کے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, یہاں تبلیغ میں سر روزہ لگا کے ایسا دل بنتا ہے, روحانیت پیدا ہوتی ہے, وہ وہاں جا کے 2 دنوں میں روحانیت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. تو اب ہم ان کو یہ مشورہ دیں کہ پڑھنا چھوڑ دو آپ, اور جب تک 100% اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک نہ پڑھو. تو اسلامی حکومت تو پتہ نہیں قائم ہو نہ ہو, تھوڑا بہت جو مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کچھ نہ کچھ آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی پیچھے. تو بالکل ہی جاہل, بالکل ہی نرے کورے کے کورے ہو جائیں گے. صرف اتنا رہ جائے گا کہ نظر کی حفاظت, روحانیت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے کمرے میں. اور تھوڑے دنوں میں جب آپ پر دشمن طاقتیں آپ کو کھائیں گی نا تو وہ روحانیت بھی تیل لینے چلی جائے گی. تو دنیا کے ساتھ جب مقابلہ کرنا پڑتا ہے, بالکل اس کی مثال ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے. جب تبوک کی لڑائی تھی نا تو اس میں کیا تھا کہ بہت سخت فتنہ تھا اس میں لڑائی میں, یعنی بڑی سخت لڑائی تھی. تو بعض منافقین نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے, اور دلیل یہ دی کہ وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں. وہ تو تھا نا رومی تھے تو انگریزوں کے باپ دادے, تو وہ بڑی خوبصورت عورتیں ہیں, تو ہمیں فتنے کا ڈر ہے, ہم جنگ میں جائیں گے ان لڑکیوں پہ نظر پڑے گی, ایکچولی ہم کس میں آ جائیں گے, فتنے میں آ جائیں گے. تو قرآن نے ان کی اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ اتنے نیک پرہیزگار لوگ کہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ نظر کی حفاظت نہیں ہو سکے گی, لہذا ان کو یہ بالکل صحیح نیت سے رک رہے ہیں. قرآن نے کہا الا فی الفتنۃ سقطوا, فتنے میں تو تم پڑ گئے ہو جہاز سے بچ کے. جہاز سے پیچھے رہنے میں جو فتنہ ہے, دشمن حملہ کر کے کاٹ کے کھا جائے گا تمہیں, سارا اسلامی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا, ساری محنت ضائع ہو جائے گی, یہ فتنہ بڑا ہے. اور یہ جو تم فتنے کی بات کر رہے ہو یہ جھوٹ بول رہا ہے فتنے کے نام پہ. اگر اس کو اللہ کا خوف ہوتا نا تو یہ اس فتنے کو چھوٹا سمجھتا, اس فتنے کو بڑا. تو یہ لیبل لگا رہے ہیں فتنے کا, اصل فتنہ نہیں ہے. اصل تو یہ کہ اس کو جہنم کی آگ کا خوف نہیں ہے. تو بعض دفعہ لیبل بڑا اچھا لگایا جاتا ہے, لیبل بڑا اچھا لگایا جاتا ہے, ایکچولی اصل میں نظر کی حفاظت. بھائی آگے مسلمان قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو نظر کی حفاظت کرو, ہم نہیں کہہ رہے کہ وہاں جا کے نہیں کرو. روحانیت ختم ہو رہی ہے, اس کو دوبارہ سے انسٹال کرو سافٹ ویئر, وہ لگے رہو, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا. اس میں اگر آپ پیچھے ہو گئے نا مسلم قوم تو بیڑا غرق ہو جائے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس لیے اب یہ تو سب چیزیں سوسائٹی کا حصہ ہیں, تو اب انہی میں رہ کے ہی آپ نے نیک بننا ہے. ایسا نیک بننے کے لیے پھر جنگل میں ہی جانا پڑے گا, اور وہاں رہ کے پھر کسی کام کے نہیں رہو گے آپ. اچھا بھائی, تو اس لیے جامعۃ الرشید کام جو کر رہا ہے اس کے سائڈ افیکٹ ہم مانتے ہیں کہ ہوں گے, اور وہ ہو سکتا ہے آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سائڈ افیکٹ آپ کو نظر آئیں. آپ کہیں کیسا مدرسہ ہے یار, یہاں تو لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں. اب یونیورسٹی میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ لڑکیوں پہ پابندی لگائیں. ہاں جامعہ یہ ضرور کرے گا کہ لڑکیوں کے لیے سیپریٹ انتظام ہوگا, کو ایجوکیشن نہیں ہوگی, لیکن لڑکیاں بھی ہوں گی. اب یہ تو یعنی اس کے بغیر تو آپ کو آپ کی یونیورسٹی رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتی, اس کو پرمیشن ہی نہیں ملتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اچھا یار وہ لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, بھائی آ رہی ہیں. اب اس میں یہ ہوگا کہ جو مدرسۃ البنات کی لڑکیوں کا ماحول ہوتا ہے وہ والا ماحول وہاں پر نہیں ہوگا, لیکن کوشش کریں گے کہ کم از کم وہ والا بیہودہ ماحول نہ ہو جو دیگر یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. تو شر کو جب ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا, تو یا تو آپ کے پاس ریاست ہو, حکومت ہو, پھر تو آپ بالکل جیسے افغانستان میں کر دی انہوں نے تو پوری پابندیاں لگا دی, اس ڈریس میں آئیں گی ورنہ نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ کے پاس ریاست ہو تو ایسا ہے, اگر ریاست نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر شر کو اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو آپ کم کرنے کی کوشش کریں. کم از کم جامعہ لڑکیوں کے لیے, یونیورسٹی کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تو دے دے گا نا کہ جو اسکارف لینا چاہتی ہیں, جو ایک لبرل ماحول میں نہیں پڑھنا چاہتی, ان کو تو ایجوکیشن کے لیے اچھی جگہ ملے گی نا. اب تو جو پردہ کرنا چاہتی ہے, جو چاہتی ہے کہ میں برائی سے بچوں, اس کے پاس بھی کوئی آپشن ہے ہی نہیں, اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو اس کو یا تو ایجوکیشن سے محروم ہو جائے یا اسی بیہودہ ماحول میں جائے وہ جو چل رہا ہے. ابھی میں زیادہ نہیں بولتا کیا ماحول چل رہا ہے, تو ہم ایسا نہ ہو کہ یونیورسٹی والے مجھے بولیں گے تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو رپورٹیں جو آ رہی ہے نا, ایجوکیشن کے علاوہ بھی بہت کچھ یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے. تو بگڑ رہی ہیں لڑکیاں, تو کم از کم جامعۃ الرشید اتنا تو کر دے گا نا کہ جس نے نہیں بگڑنا وہ یہاں کے پڑھ لے. بھائی تھوڑا سا تمیز کا ڈریس ہوگا, اس میں کچھ پابندیاں لگا دیں گے, کچھ نہیں لگا سکتے. تو یہ اب اس میں بھی ظاہر ہے آپ اس کو جب کمپیئر کریں گے دیگر مدارس سے تو ظاہر ہے وہ والی روحانیت نہیں ہوگی. جو دیگر مدارس میں تو بالکل ایک اسلامی ماحول ہوتا ہے, لیکن جب آپ فیوچر سے آپ مقابلہ کریں گے کہ یار اگر ہم نے اس شر کو ختم کرنا ہے, اب یہ فیوچر میں کوئی ایسی لڑکی جو اسلامی ماحول میں ایجوکیشن حاصل, وہ چاہتی ہے ڈاکٹر بنے لیکن تمیز کے ماحول میں بنے, تو پھر اس کے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ اس کے لیے تو پھر یہی حل ہے بھائی, یہ برداشت کرنا پڑے گا. بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو برداشت
کیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی حاجی عبدالرحمٰن کی نوکری کا مسئلہ چل رہا ہے, دعا کی درخواست ہے, دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کو جس کے حلال کشادہ نصیب فرمائے. تدفین کا مکمل طریقہ, وقت تھوڑا رہ گیا تو میں انشاءاللہ کسی وقت مر کے دکھا دوں, سوری استغفر اللہ, یعنی کوئی بھی مرا ہوا ہو تو اس کا پورا پراپر دیکھ لیں. ویسے تو یوٹیوب پہ بھی ویڈیو پڑی ہوئی, لیکن کسی وقت میں بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نیک عافیت کے ساتھ سب کو زندگی دے. مفتی صاحب, کبھی کبھی جہنم اور موت کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے, ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھو, بعض لوگوں میں جہنم یا موت کا خوف دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تقویٰ نہیں ہوتا, وہ دل کی ویکنیس. جب تھوڑی سا بھی انسان کا دل کمزور ہو, صحت کمزور ہو نا, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت ڈر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہے آپ خمیرہ ابریشم کھائیں صبح صبح. یہ حکیم صحیح بتا رہا ہوں, خمیرہ ابریشم جو ہے نا, یہ حکیمی دوا ہے. بعض حکیمی دوائیں بڑی خاندانی ہیں, بڑی خاندانی. اسی طرح ایک خمیرہ مراویر کر کے آتا ہے کوئی, دل کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو ایسے دل کو جن کو گھبراتا رہتا ہو نا, لیکن کسی حکیم سے مشورہ کر لیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک میٹھی دوا ہے, تو ایسا نہ ہو شوگر وگر کا مسئلہ ہو تو وہ کھا کے شوگر لیول ہی نہ بلند ہو جائے. تو کوئی کسی حکیم سے اپنی نبض وبض, کوئی تمیزدار اچھا حکیم ہو, ڈرامے باز نہ ہو, تو اس سے اس کو بتا دیں. تو دل کی حکمت میں بڑی اچھی اچھی دوائیں ہیں, وہ بہت دل کو فرحت ملتا ہے, اس سے فرحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے. فرحت تو ملتی ہے نا, ملتا نہیں ہے. میں نے اس پہ اعتراض کیا تھا نا, اردو میں یہ لفظ مؤنث ہے, اس کو مذکر مؤنث بنا دیا. تو جو مؤنث ہے ہم اس کو بعض دفعہ مذکر بنا دیتے ہیں. تو بعض دوائیں ایسی ہیں جو حکمت میں, جن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے, لیکن بہت زبردست, وہ دل کے لیے, آپ کے اعصاب کے لیے بہت زبردست ہوتی ہیں, اور بالکل آرگینک ہوتی ہیں. اس کے وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے جو بعض ایلوپیتھک دواؤں کے ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی حکیم 2 نمبر نہ ہو اور چیز بھی 1 نمبر ہی دے رہا ہو. تو کمپنی کی چیزیں عام طور پر ٹھیک ہی ہوتی ہیں, کمپنی کی اگر لے لیں تو. خمیرہ ابریشم ہے, اور یہ اس طرح مراویر ٹائپ کی, مجھے پوری اس کا تلفظ بھی نہیں پتا, مراوید ہے, پتہ نہیں مراویر ہے کیا, کیونکہ میں حکیم تو ہوں نہیں. تو وہ دل کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو اگر موت کا خوف کو ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے تو بعض دفعہ دل کی کمزوری سے ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, دل آپ کا فٹ فاٹ ہے, صحت تو آپ کی ماشاء اللہ فٹ فاٹ ہے, تو پھر موت کا خوف مسلط اگر ہو گیا ہے تو اس کو بیلنس کریں. اتنا ہے کہ نیندیں اڑنا شروع ہو گئیں آپ کی, اور گھبرانا اور بے چینی شروع ہو گئی ہے, تو پھر تھوڑا سا امید کی چیزوں کو زیادہ سوچیں. ٹھیک ہے نا, امید کی چیزوں کو زیادہ سوچیں. پھر موت کے تذکرے زیادہ نہ کریں. اسلام ہمیں اتنا موت یاد دلانا چاہتا ہے کہ جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں. اتنا نہیں ہمیں دلانا چاہتا کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی متاثر ہونا شروع ہو جائے, کسی کام کے ہی نہ رہیں. اسلام کارآمد بنانا چاہتا ہے نا, اتنا موت کو مسلط کر لیا کہ کسی کام کا ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, تو فائدہ نہیں ہے. اتنا موت کو مسلط کرو کہ گناہ چھوٹ جائیں آپ سے, بس, اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں. گناہ چھوٹ جائیں دنیا سے. وہ جو محبت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے نا, اس کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھ رہے, وہ ختم ہو جائے. اس سے زیادہ اگر آگے جا رہے ہیں تو پھر تذکرے چھوڑ دیں موت کے. ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ اتنا زیادہ موت کے, وہ کیونکہ ویڈیوز آئیں نا, مردوں کو دیکھا انہوں نے, فلاں مر گیا, فلاں مر گیا, تو دماغ خراب ہو گیا بھائی, ہر وقت میں نہ مر جاؤں, بار بار. میں نے کہا تو نہیں مرے گا, مجھے لگ رہا ہے تو نہیں مرے گا اتنے آرام سے, انشاءاللہ نہیں مرے گا. ویسے مذاق کے علاوہ میں نے کہا بھائی انشاءاللہ آپ نہیں مرنے والے. تو ان کو بتایا جائے آپ کیوں مریں گے بھائی. تو ویسے تو حالانکہ اصول یہ ہے کہ کراچی میں کسی کا کوئی سچ نہیں بولا, میں نے جھوٹ بولا. سچی بات تو یہ بھائی, یہاں ڈاکوؤں کا راج ہے, کوئی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. لیکن میں اگر یہ بات کرتا تو وہ اور ٹینشن سے مر جاتے. تو ایسے موقع پہ امید ہی کی بات کی جائے گی, انشاءاللہ نہیں مریں گے. یہ جو ڈراموں میں نکاح ہوتے ہیں وہ جائز ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی ڈراموں میں جو نکاح ہوتے ہیں نا, اس میں اختلاف ہے علماء کا, طلاق میں بھی اور نکاح میں بھی. بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی ہو جاتے ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت, مذاق بھی حقیقت ہے, طلاق, نکاح. تو اگر کوئی ڈرامے میں اپنی بیوی کو کہتا ہے طلاق طلاق طلاق, تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ ہزل نہیں ہے, یہ حکایت ہے. حکایت کا مطلب ایک اسکرپٹ ہے, ایک کہانی ہے جو پڑھ کے سنائی جا رہی ہے, لیکن سنانے کا انداز کیا ہے, ایکٹنگ کر کے سنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ہے, جیسے کسی نے مجھے کہانی لکھ کے دی کہ ایک دفعہ زید جا رہا تھا اور زید کے اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی. کہانی ہے نا, میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور زید نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میری بیوی اور تمہیں طلاق ہے, طلاق ہے, طلاق ہے. تو آپ نے فوراً وہ ٹکڑا کاٹ لیا کہ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, طلاق دے رہے ہیں. تو طلاق نہیں دے رہے, وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ کہانی کو نقل کر رہے ہیں. تو کریکٹر جو ڈرامہ ہے نا, اس میں اسکرپٹ لکھی جاتی ہے, کہانی ہوتی ہے, کریکٹر ہوتی ہے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے, تو اس کہانی کو ریپیٹ کر رہا ہے وہ. تو جب کوئی حکایت کے طور پہ کسی الفاظ کو ریپیٹ کر رہا ہو تو وہ ہزل نہیں ہے, وہ نقل ہے. تو نقل سے طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی نہ طلاق ہوتی ہے نہ نکاح ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ڈراموں میں ایسا کرنا نہیں چاہیے, سمجھتے ہو, کیونکہ نکاح اور طلاق کے بارے میں بار بار اللہ نے کہا کہ اللہ کی آیات کو مذاق
مت بناؤ. تو ڈرامے میں اگر کسی نے بیوی کو طلاق دینی ہے نا تو وہ پھر اپنی بیوی کو نہ دے بھائی, کسی اور کی بیوی کو دے دے وہ. ہاں ایسے احتیاط کے باہر, کیونکہ اختلاف آ گیا علماء کا تو احتیاط کا تقاضا ہی ہے. یا ایسا کرے کہ کسی کو بٹھا کے بولے کہ تمہیں طلاق ہے اور بعد میں آپ کلپ میں اس کی بیوی بٹھا دیں سامنے, ٹھیک ہے نا, حصل میں اس کو نہ دیا ہو, بعد میں جوڑ دیں کلپ کوئی دوسرا. تو ایسا کوئی ان کو ہیلا اختیار کر لینا چاہیے تاکہ لوگ نکاح اور طلاق کے کھیل کو مذاق نہ. پھر کوئی پوچھے کہ ڈرامے میں تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے, تو وہ بول دے کہ بھائی میں نے اپنی بیوی, اس وقت میری بیوی نہیں تھی, میں نے ایسے کسی کو دی ہے, اور بعد میں پھر وہ ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو میں بیگم کو جوڑ دیا گیا. تو پھر تھوڑی طلاق ہوتی ہے. ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کہہ رہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, کسی نے ویڈیو بنا لی اور بعد میں اس کی بیوی کو سامنے ویڈیو میں ایڈیٹنگ کر کے بٹھا دیا, تو تھوڑی ہوگی, وہ تو ایڈیٹنگ ہوئی ہے نا اس میں. تو ایسا کوئی ہیلا کر لینا چاہیے. نکاح طلاق کے حکام کے جو مسائل ہیں ان کو کھیل نہیں بنانا چاہیے. حرام جانور کی کھال سے جو جیکٹ بنتی ہے یہ پیسے جائز ہیں یا نہیں؟ صرف سور کی کھال سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانا حرام ہے, نہ اس کی جیکٹ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں. سور کے علاوہ جتنے حرام جانور ہیں ان کی کھال اگر سکھا دی جائے, دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی بھی حرام جانور ہو, بلی ہے کوئی بھی ہے, دباغت دے دی نا اس کو. دباغت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خشک کر کے اس کی ساری رطوبات ختم ہو جائیں, تو پھر وہ خارجی استعمال, کھانے پینے میں نہیں, خارجی استعمال اس کا جائز ہے. البتہ جو جانور مردار ہے نا اس کا کھال کے علاوہ کوئی بھی چیز کسی بھی طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. میں بار بار یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ لوگ بلیاں پالتے ہیں, ان کی خوراک فیڈ باہر سے آتی ہے, وہ مردار ہوتا ہے, وہ ذبیحہ نہیں ہوتا, تو بلی کو بھی نہیں کھلا سکتے, کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جانور خود مردار کھا لے, اس کو چھوڑ دیں. ایسا نہ ہو کتوں کو میرا بیان سنا کہ آپ مردار سے ہٹا رہے ہوں کہ تم نہیں کھا سکتے. وہ کھا سکتا ہے, آپ اپنے اختیار سے نہیں کھلا سکتے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا فارم ہے, ان کا مگرمچھ بھی پالے ہوئے ہیں, ان کا گھوڑا مر گیا تو گھوڑا انہوں نے مگرمچھ کے سامنے ڈال دیا کہ کھا لے. میں نے کہا یار یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا, مگرمچھ خود وہاں پہنچ کے جو مرضی کرے, آپ کے لیے مردار سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. صحیح احادیث ہیں اس بارے میں, امت کا اجماع ہے کہ مردار سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. تو میں نے کہا اس کا طریقہ یہ تھا, یہ گھوڑا جب مرنے والا تھا تو ذبح کر دیتے اس کو, پھر آپ ڈال دیتے مگرمچھ کے سامنے اس کو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی, ہم لوگ 5 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے. ہمارے والد کی وہ جگہ ہیں, 2 جگہیں ہیں, ایک میں ہم لوگ رہتے ہیں, ایک میں کرائے پر وہی رہتے ہیں. کرائے والی جگہ ہم لوگ فروخت کرنا چاہتے ہیں. فروخت والی جگہ میں ہم بہن بھائیوں کا کیا حصہ بنتا ہے؟ دیکھو 5 بھائی ہیں اور ایک بہن, 5 دونی 10 اور 1 11, تو 11 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. 11 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. جو جواب آئے وہ ایک بہن کا حصہ, اس کا ڈبل بھائی کا حصہ ہو جائے گا. وراثت سے متعلق کوئی بھی حکام ہو نا پراپر لکھ کے دے دیا کریں, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں کہ ان کے اور وارثین اور کون کون ہیں. کسی وارث کا زندگی میں انتقال تو نہیں ہو گیا, ایسا تو نہیں کہ ایک کا انتقال ہو گیا پھر آگے اس کے بیوی بچے ہوں. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہاں آپ سوال پراپر لکھ کے اپنا نمبر ڈال کے, یہ مولانا صفی صاحب ہے میرے شاگرد ہیں, ان کے حوالے کر دیا کریں. مفتی صاحب میں مردان سے آیا ہوں, آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. بھائی آپ مردان سے آئے ہیں, مجھے بہت ضروری کام سے فوراً کہیں جانا ہے, تو آپ کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن میں نے آپ سے مصافحہ کیا تو بہت سے لوگوں کی پھر لائن لگ جائے گی اور مجھے بہت دیر ہو جائے گی. تو اب پھر انشاءاللہ کسی وقت ہم مصافحہ بھی کریں گے, سلام دعا بھی کریں گے, انڈی والی بھی کریں گے, اللہ نے موقع دیا تو چائے بھی پئیں گے. کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. ویسے وہ مردان والا ہے کہاں پہ بھائی؟ آپ جلدی سے آ جائیں بھائی, کوئی اور نہ اٹھے, بس انہوں نے پرچی لکھ دی نا تو السلام علیکم انڈی والا خا دے ٹول ڈغت مغت خونے دی کڑے کھینا جی. ہاں جی, ہاں پڑھ سکتے ہیں. بہت زیادہ جلدی ہو تو رکوع اور سجدے کی تسبیح 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کبھی جلدی ہو, شادی میں جانا ہے اپنی, اگر ہاں اگر محافظ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو فائر کی آواز آئے تو وہ نماز توڑ دے. اگر واقعی گولی کی فائر ہے تو اس کو پر واجب ہے کہ نماز توڑ دے. سمجھتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سانپ دیکھا اسے چاہیے کہ سانپ کو مارے جا کے. وجہ کیا ہے؟ خطرہ ہے نا سانپ سے, آپ کو نہیں کاٹے گا, ہو سکتا ہے کسی دوسرے نمازی کو کاٹ لے. تو جس نے دیکھا وہ توڑے نماز کو اور جا کے اس سانپ کو مارے پہلے. تو سانپ کا سے موت کا اتنا یقین نہیں ہوتا, فائر سے زیادہ. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ امام صاحب کا تقویٰ دیکھو, زلزلہ آ رہا ہے پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں, پیچھے پبلک بھاگ گئی نا, اور نیچے کمنٹس ہوتے ہیں ماشاء اللہ امام صاحب, اور یہ ہوتا ہے.
بیوقوف ہے بھائی وہ امام کہ زمین ہلی ہوئی اور پھر بھی خشوع و خضوع سے نماز پڑھا کے اپنے آپ کو بھی مروا رہا ہے اور پوری قوم کو بھی مروا رہا ہے. تو کہیں بھی کوئی خدا نخواستہ خطرہ ہو فوراً سب سے پہلے اپنی حفاظتی تدبیر کا انتظام کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سب سے پہلے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے, فوراً ایکٹیو ہو جانا چاہیے. جان بچانا سب سے پہلے, نماز اس کے بعد. جان ہوگی تو نمازیں پڑھتے رہو گے نا, صحیح ہے نا. تو یہ اسلام کا حکم ہے. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے زمین ہلنا شروع ہو جائے, کہیں مسجد میں کہیں نماز پڑھ رہے ہو, سب پر واجب ہے کہ نماز توڑ کے فوراً پتلی گلی تلاش کریں. بلکہ پتلی گلی میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے گرنے کا, تو میدان میں آئیں وہ. تو اس میں کوئی تقوی کی بات نہیں ہے, کوئی اس کی بات نہیں ہے للہیت کیجیے, امتحان ہے. اور پھر پتہ نہیں وہ اندر سے کیا اس پہ گزر رہی ہو. وہ انگریز کے دور میں نا, انگریز مسلمانوں کو فوج میں بھرتی کرتا تھا, تو کسی نے کہا کہ یار تم مسلمانوں کو بھرتی کرتے ہو فلاں قوم کے لوگوں کو. اس نے کہا فلاں قوم کے لوگ جو ہے نا وہ بزدل ہوتے ہیں, کوئی خاص قسم کی قوم تھی, نام نہیں لیتا, اس سے قوم پرستی پھیلتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہماری تو قوم کے لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں. انگریز نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے آ جاؤ, ہم ایسا کرتے ہیں کیپ پہن کے کھڑا کرتے ہیں, نشانہ ماریں گے ٹوپی پہ, جو کھڑا رہ گیا بہادر ہے, جو بھاگ گیا ڈر گیا ہل گیا تو اس کا مطلب بزدل ہے. تو وہ مسلمان تھا, وہ خان صاحب تھے, ان کو کھڑا کیا, سر پہ گولی ماری, خان صاحب پھڑے ہوئے, ویل ڈن بھائی زبردست. تو دوسرے پہ کے سر پہ گولی ماری, وہ بھی کھڑا ہوا, ویل ڈن. تو اس نے کہا یار یہ تو خان صاحب بھی بہادر نکلے, اور یہ دوسری قوم کا بندہ جو غیر مسلم ہے یہ بھی بہادر ہے. تو انگریز نے کہا کہ یار اب اس کی ٹوپی چونکہ وہ خراب ہو گئی ہے تو ٹوپی کے اس کو پیسے دے دو, جو دوسرا بندہ ہے نا. تو اس نے کہا حضور دھوتی دھلائی کے پیسے بھی چاہیے مجھے, دھوتی دھلائی کے پیسے بھی چاہیے. تو بعض لوگوں پہ خوف کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوتے, لیکن انٹیریئر جو ہے نا ان کا وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, صحیح ہے نا. انٹیریئر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کا ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتا ہے. تو وہ پوری دھوتی اس کی بیچارے کی خراب ہو گئی تھی. تو ایسا نہ ہو کہ زلزلہ آ رہا ہے, آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اوپر سے تو لگ رہا ہے بڑے بہادر ہیں, اور انٹیریئر جو ہے آپ کا سارا ڈس بیلنس ہو جائے. دیتی نہیں ہے, بینک سود دیتا ہے. نہیں, بینک جو سود دیتا ہے سوائے ثواب کی نیت کے بغیر اس کو کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیں اور کوئی حل نہیں. ہاں اگر وہ غیر مسلم جو ہے وہ غریب ہے, مسکین ہے, تو وہ بھی بغیر ثواب کی نیت سے اس کو, یعنی اس کو دینے کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. جیسے کسی بھی خیر کے کام میں خرچ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. ہاں کھانا کھا سکتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بسا اوقات کھلائے. جی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کون سا ذکر؟ الحمدللہ کا لفظ سب سے بہتر ہے. کون سا عمل؟ دیکھو پھر تو شکر میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جس کی نعمت کھا رہے ہو اس کی نافرمانی نہ کرو. زبان سے تو ہم الحمدللہ کہہ لیتے ہیں بعض لوگ, لیکن جب اسی نعمت کو کھا کے اسی کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی ناشکری ہے. کافر سب سے بڑی ناشکری یہ کرتا ہے جس کی نعمت ہے اس کی طرف نسبت نہیں کرتا, یہ اس سے بھی بڑی نافرمانی. لیکن اس نافرمانی سے اللہ مسلمان کو بچاتے ہیں, وہ مانتا ہے کہ اللہ نے دیا. اگلا اسٹیپ ہے کہ پھر اس کی نافرمانی نہ کی جائے. تو کافر کو اللہ بڑا ناشکرا کہتے ہیں, کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کرتا نا, وہ تو نیچر کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے, یا اپنے جو جھوٹا معبود ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. تو مسلمان کہتا ہے اللہ کی نعمت ہے, یہاں تک تو الحمدللہ مسلمان عمل کرتا ہے, لیکن آگے پھر اس کی نافرمانی. سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ آپ جب اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں تو اس کی نافرمانی نہ کریں. وقت کافی زیادہ ہو گیا, مجھے کہیں نکلنا ہے بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.